بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه القويم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. افتتاحی تقریب پر درس تو آپ نے سن لیا اور ہم سے غلطی ہوگی کہ ہم باہر سے اندر آ گئے، جس پہ ہمیں شرمندگی بھی ہے. چلو اس بہانے سے ہمیں کچھ سننے کو مل جاتا. اللہ تعالیٰ یہ جو علماء ربانیین ہیں ان کی زندگیوں میں برکت فرمائے. یہ پوری جماعت کے محسن اور جماعت کے لیے مدلہمات اور نازلات میں مرجع کی حیثیت رکھنے والے جو علماء ہیں، یہ حصہ بھی اس وطن عزیز میں فیصل آباد کے ضلع کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے. اور میری دعا یہ ہے کہ میرے دائیں بائیں جتنے علماء ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ایمان اور صحت اور خوشی اور برکت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. جنت الفردوس میں اپنی شان کے مطابق ان کو مقام اور رفعت عطا فرمائے. مسجد کے حوالے سے میں صرف 5 باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے، 25 سال کی نوکری کرنے کے لیے ہم اپنی اولادوں کو مختلف کورسز اور فنون اور علوم کے سپرد کر دیتے ہیں. بعض دفعہ وہ بیچارے 25 سال نوکری کرتے رہتے ہیں، ان کا گھر نہیں بنتا، قبر پہلے بن جاتی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خوشخبری دی ہے، من بنى مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ، جو اللہ ذوالجلال کی رضا کے لیے مسجد بناتا ہے، بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں گھر بنا دیتے ہیں. اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑی جامع مسجد بنے، کیونکہ دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں، صغیرا کان او کبیرا، بڑی مسجد ہو یا چھوٹی مسجد. اور تیسری روایت نے تو یہ بھی بیان کر دیا، وَلَوْ قَدْرَ مَفْحَصِ قَطَا، اگر وہ بٹیر کے بیٹھنے کی جگہ جتنی بھی تعمیر کوئی کروا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے، اس کی بھی اللہ جنت میں اس کا بھی گھر پورا ہی بنا دے. یہ جو شوق ہے مسجد بنانے کا، یہ کوئی نیا شوق نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کی جب بنیاد رکھی تو اپنا گھر بعد میں بنایا ہے، پہلے مسجد تعمیر کروائی. صحابی کہتے ہیں، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور وان تنظف وتطیب، ہمیں حکم یہ دیا تھا کہ مسجد بنائیں اور انہیں پاکیزہ بھی رکھیں اور خوشبودار بھی رکھیں. اس گھڑی کا وزن میں نہیں کر سکتا اور شاید آپ بھی نہ کر پائیں جس ساعت میں یہ اعلان ہوگا قیامت کے دن، این جیرانی، میرے پڑوسی کدھر ہے. کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ کوئی جواب دے. اللہ ذوالجلال کی اجازت سے جبریل امین سوال کریں گے، یا رب وَهَلْ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُجَاوِرَكَ،
اے اللہ آپ تو خالق ہیں، باقی سب مخلوق، مخلوق خالق کے پڑوسی کیسے بن سکتے؟ اس وقت جو جواب ملے گا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی صف میں ہمیں شامل فرمائے۔ این عمار المساجد، کہاں ہیں مسجدیں بنانے والے اور انہیں آباد کرنے والے؟ آج وہ میرے پڑوسی ہیں۔ لوگ پلازے بھی بناتے ہیں، سینمے بھی بنتے ہیں، ہر شخص اپنے اپنے شوق کے مطابق خوش ہوتا ہے۔ مومن کو سب سے بڑی یہ خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ عز و جلال کا گھر بنانے میں مشورے میں شریک تھا، میں رائے میں شریک تھا، یا میں اپنی اللہ عز و جلال کی دی ہوئی استطاعت کے مطابق اس کی تعمیر میں شریک تھا، یا میں نے محنت کی ہے۔ اس سے بڑے کوئی خوش نصیب نہیں ہے جن کو اللہ عز و جلال دین کے کام پہ لگا لے اور مفتاح الخیر بنائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو دیکھیں تو یہ صرف مسجد بنانا ہی بڑا کام نہیں ہے، یہ بڑے کاموں کا ایک ایسا تسلسل ہے خوبصورت کہ آپ چلتے جائیں تو آپ کا دل باغ باغ ہوتا جاتا ہے کہ گھر سے وضو کر کے کوئی مسجد میں آ جائے اور آ کے کیا کرتا ہے؟ لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه، یا تو کچھ سیکھنے آتا ہے یا سکھانے آتا ہے۔ اگر اس نیت سے مسجد میں آتا ہے کتنا بختور ہے، کتنا سعادت مند ہے، کتنا خوش نصیب ہے۔ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، اجر اس کو اتنا ہی ملتا ہے جتنا کو حاجی حج کرنے گیا، احرام باندھ کے اور حج کر کے واپس آئے۔ شیخ البانی ایک روایت لائے ہیں رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ کہ بندہ مومن جب گھر سے نکلتا ہے تو اللہ کا نورانی فرشتہ ایک جھنڈا لے کے آتا ہے، وہ اس کے سائے میں اسے لے کے جاتا ہے مسجد، جب تک گھر میں قدم نہیں رکھتا وہ فرشتہ اس کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ اور اگر مسجد میں آ کے بھی وہ محبت و الفت اور مودت و اجتماعیت کا ثبوت دیتا اور سنت کے مطابق پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا لیتا۔ سلسلہ صحیحہ میں شیخ البانی روایت لائے ہیں، من سد خرجہ بنى الله له بيتا في الجنة ورفع له بها درجة۔ 1892 نمبر روایت، بڑی چھوٹی ہے لیکن اتنی عظیم ہے کہ آپ پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کے کھڑے ہوں، اللہ عز و جلال خلا نہ بچے، اس پر بھی آپ کے جنت میں گھر کی ضمانت مل جاتی اور درجات بلند کرتے۔ بعض نے درجے کا معنی یہ بھی کر دیا کہ وہ گھر جو ہوگا نا وہ ایک سٹوری پر مشتمل نہیں ہوگا، درجات ہے نا، وہ جنت میں گھر جو ہوگا اس کی مختلف سٹوریاں بھی ہو سکتی ہیں۔ مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے جو بقیہ 3 چیزیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، مسجدیں آباد ہوتی ہیں انما ہی لذکر اللہ وتلاوت القرآن والصلاة۔ جب تک مسجدوں میں باجماعت نماز کی ترتیب نہیں بنتی، جتنی بھی عالی شان مسجد بن جائے اس کا حق ادا نہیں ہوتا۔ یہ مسجدیں بھری اچھی لگتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مزاج دیا ہے وہ کتنا مبارک ہے کہ آپ مسجد میں آئیں، اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، مومن کا کام یہ ہے کہ آتے ہی اللہ اکبر 2 رکعتیں پڑھے اور بیٹھے۔ تو جب تک نماز کی پابندی نہیں ہوتی، یہاں تو سارے ہی روشن چہرے تشریف فرما ہیں، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو مخاطب کروں گا، پھر آپ بھائیوں کو بھی
جہاں بھی مسجد ہے اس کی آباد کاری کا سب سے آسان اور سب سے اچھا طریقہ یہ ہے، خود بھی، اپنے بچوں کو بھی، اپنے پڑوسیوں کو بھی بر وقت نماز پڑھانے کی ترتیب اگر بن جائے تو اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں۔ میری ایک ناقص سی رائے ہے، کوئی بچہ 2 سال پڑھتا ہے یا 8 سال پڑھتا ہے، اگر فارغ ہونے کے بعد اسے درد ہوتی ہے کہ میری نماز رہ جائے گی یا نماز لیٹ ہوگی ہے، اور اس کا اخلاق اچھا ہے، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، سچ بولتا ہے، تو اس نے 8 سال کے 8 سال ہی نفع مند بنا لی۔ لیکن اگر اس کی نماز کی پابندی نہیں بنی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے یہ 8 سال جو ہے وہ جس قاعدے سے لگانے تھے وہ نہیں لگائے۔ اور آپ سب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، علماء بھی موجود ہیں، کہ یہ چھوٹی بات نہیں اللہ کے رسول نے کہہ دی کہ جب میں نے دیکھا، جو صحیح بخاری میں تعبیر الرؤیا میں امام بخاری روایت لے کے آئے ہیں کہ ایک شخص بیٹھا ہے، دوسرا سر پہ پتھر مارتا ہے، فرشتہ ہے، فَيَسْلَبُ رَأْسَهُ، اس کے سر کو کچل دیتا ہے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا یہ وہ ہے الذي يأخذ القرآن ويرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، قرآن پڑھا ہوا ہے، فرض نماز ہو رہی ہوتی ہے اور یہ سویا ہوتا ہے۔ ایک ہے بیمار ہے، شریعت نے کچھ آزار کو سامنے رکھتے ہوئے اجازت دی ہے، لیکن جب انسان نے قرآن پڑھ لیا، اسلام کو قبول کیا ہے، اسے روشنی علم کی مل گئی ہے، تو اس کی سب سے ٹاپ پریورٹی جو ہوتی ہے وہ نماز ہوتی ہے۔ اور اگر آپ غور کریں تو نماز حقیقت میں ارکان اسلام کا مجموعہ ہے۔ اسلام نہیں ہے تو نماز نہیں ہے، شہادتین کے ساتھ ہی انسان کا اسلام معتبر ہے۔ نماز تو میں اور آپ پڑھتے ہیں، اس میں زکوٰۃ کا معنی موجود ہے، زکوٰۃ پاکیزگی کے معنی میں بھی ہے، جب تک ہم وضو نہیں کرتے نماز نہیں ہوتی۔ روزے کا معنی رکنا بھی ہے، الامساک، جب تک ہم اللہ ذو الجلال کے سامنے کھڑے ہو کے دیگر چیزوں سے اور افکار اور سوچوں سے رکتے نہیں ہیں، نماز کیسے ہوگی؟ حج کا معنی القصد والارادہ ہے، جب تک اللہ کی رضا کا ارادہ نہیں ہے، قصد یہ نہیں کرتے کہ اللہ اس کو اپنی رضا کے لیے اس عبادت کو خالص فرما، نماز کیسے ہوگی؟ پیسے نہیں ہے تو حج رکن ہونے کے باوجود اس غریب آدمی کے حق میں ساقط ہو گیا۔ پیسہ نہیں ہے تو زکوٰۃ باوجود اس کے کہ وہ رکن ہے، وہ اس بندے کے حق میں اس وقت تک ساقط رہے گی جب تک وہ پیسے والا نہیں بن جاتا، اس کا مال نصاب کو نہیں پہنچتا۔ اس قدر بیمار اور بوڑھا ہے کہ وہ روزہ برداشت نہیں کر سکتا، تو اس کے حق میں بھی ساقط ہو جائے گا، وہ فدیہ دے سکتا ہے۔ باقی نماز ایسی چیز ہے، بیت اللہ کا طواف بھی ہو رہا ہو تو نماز کریے، طواف بھی روکنا پڑتا ہے۔ آپ اگر جنگ کی حالت میں ہیں تو آپ پہ یہ بھی پابندی ختم ہو جاتی ہے کہ آپ ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں۔ آپ کے یہ پابندیوں کو اللہ نے دوسرے راستے دے دیے ہیں، ایک رکعت پڑھ کے ایک ٹیم چلی جاتی ہے، دوسری آ جاتی ہے، نماز کی چھٹی نہیں ہے کسی حالت۔ اس لیے عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ واحد صحابی ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت پہ بہت بڑا احسان کیا۔ وہ کہتے ہیں مجھے بواسیر کی تکلیف تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو ہی فرمایا تھا، صلی قائما، کھڑے ہو کے نماز پڑھو، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَائِدًا، نہیں کھڑے ہو کے پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ، اگر اتنی بھی سکت نہیں ہے تو کروٹ کے بل تم نماز پڑھ لو، اجر تمہیں پورا ہی ملے گا، کیونکہ صحیح بخاری کی روایت ہے اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا، بیمار جب ہو جائے، جب سفر میں ہو تو وہ خشوع نہیں رہتا،
لیکن اللہ حضر جلال کے محبوب نے کتنی خوشخبری سنائی ہے، اگر آپ سفر میں نہیں ہیں، حضر میں ہیں اور خوبصورت نماز پڑھتے ہیں، اس طرح صحت کی حالت میں خوبصورت نماز پڑھتے ہیں، بیماری اور سفر میں جو نماز پڑھیں گے اجر آپ کو وہی ملے گا جو آپ نے خوبصورت نماز پڑھی جب آپ سفر پہ نہیں تھے، حضر میں تھے اور آپ بیمار بھی نہیں تھے۔ تو اس مسجد کو آباد کرنے کا پہلا طریقہ نماز با جماعت کی اس قدر پابندی ہونی چاہیے۔ کاش ابن سماع کی تاریخ کو زندہ کرنے والا کو آج کھڑا ہو، وہ کہتے ہیں 40 سال ہو گئے میں نے کوئی نماز بغیر جماعت کے نہیں پڑھی۔ سعید بن مسیب آج ڈھونڈنے سے نہیں ملتے رحمہ اللہ، کہتے ہیں 50 سال ہو گئے مؤذن اذان بعد میں کہتا، میں پہلی صف میں بیٹھا ہوتا۔ اور نقل کرنے والے اعمش کے بارے میں لکھتے ہیں سلیمان ابن مہران، وہ کہتے ہیں 70 سال سے میری تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، لیکن آج یہ شوق ختم ہو گیا، اس لیے ہمیں لاڈ اچھا لگتا ہے، پیار سے بچہ بھی سویا ہے، بچی بھی سوئی ہے، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی۔ اور صحابی سوال کرتے اپنے بیٹے سے، ادرکت التکبیرۃ الاولیٰ، بیٹا تم نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی؟ قال لا، آج نہیں پڑھ سکا۔ قال لما فاتك خير من 100 ناقة كلها سود العيون، بیٹا اگر تم کہیں نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ لیتے تو 100 اونٹ ملنے پہ مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی تیری تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی خوشی ہوتی۔ اگر میں اس کا ترجمہ آج کل کی زبان میں کروں تو ترجمہ یہ بنے گا، کیونکہ اونٹ اس وقت اتنا ہی مہنگا تھا جتنی آج V8 سمجھی جاتی، کہ اگر 100 V8 آپ کے دروازے پہ کھڑی ہو جائے اور چابیاں آپ کو تھما دی جائیں تو آپ کو اتنی خوشی نہیں ہونی چاہیے جتنی آپ کے بیٹے کی تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی خوشی ہونی چاہیے۔ وَكَانَ سعید بن عبد العزیز اذا فاته صلاة الجماعة بكى، اور سعید بن عبد العزیز کی جب جماعت رہ جاتی تو بیٹھ کے رونے لگ جاتے۔ لوگ کہتے کیا ہوا؟ کہتے ابھی کچھ ہوا ہی نہیں ہے، میری نماز رہ گئی تھی۔ یہ شعور بیدار ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے، شاید کہ دنیا کی ساری نعمتوں کا وزن کیا جائے تو اس توفیق الہی کی نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مسجد کو آباد کرنے کا ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہاں اللہ کے تذکرے زیادہ ہو، یہاں اللہ کا ذکر ہو، تلاوت القرآن، قرآن مجید کی تلاوت، یہ رواج اس وطن عزیز میں بھی آنا چاہیے۔ شیخ مکرم زادہ اللہ عزا و شرفا کتنی خوبصورت بات کہہ رہے تھے، یہ سارے کام مسجد سے باہر، مسجد سکون کا گہوارہ ہو، جب مسجد میں آئے راحت آنی چاہیے کہ میں اللہ کے گھر آ گیا۔ آئیے 2 رکعتیں پڑھیے، قرآن کھول کے بیٹھ جائیے، دعا شروع کر دے، اللہ کا ذکر کرے۔ الدعاء بین الاذان والاقامت لا ترد، ہم لوگوں کی جو منتیں کرتے ہیں کہ میرے لیے دعا کریں، کیا میری اور آپ کی اللہ نہیں سنتے؟ اور اذان اور تکبیر کے درمیان جو وقت ہے اتنا سہانا وقت ہے کہ جو دعا کی جاتی ہے رات ہی نہیں ہوتی۔ تو آپ مسجد کی طرف آتے یہ کہہ دیا کریں، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا جہان کو جمع کرنے والی یہ دعا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں تلاوت القرآن کا بھی تذکرہ کیا ہے، یہاں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت ہو۔ مسجد کی تعلیم یہ یاد رہنا چاہیے، جو مسجد کے اندر تعلیم ہے اس کا معیار، اس کی روحانیت ہے ہی الگ۔ وہ اکیڈیمک سسٹم کبھی مسجد کا بدیل نہ ہوا ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بھول ہے جس کو ہم آج غصے سے سنتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے گا ان مسجدوں کو برباد کرنے والے عموماً وہی لوگ ہیں جنہوں نے دوسری جگہوں کے فضائل پہ تو گھنٹے لگائے، لیکن مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے
اور اس کو بلند کرنے کے لیے اپنی صلاحیتیں بھی وقف نہ کی، بلکہ وہ دیگر لوگوں کی جھولی میں اپنی صلاحیتیں ڈال دیں۔ وقتی ضرورت تو ہے کہ یہ بھی سیکھیں اور یہ بھی سیکھیں اور یہ بھی سیکھیں، لیکن اسلام آیا ہے اور مسلمانوں کو عزت ملی ہے تو اسی مسجد سے ملی ہے اور دینی تعلیم سے ملی ہے۔ اس کی بلندی کا راز ہی اللہ نے یہاں رکھا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے کام کیے تھے تو مسجد نبوی میں کیے تھے۔ اس لیے مسجد کا تقدس جب تک باقی نہیں رہے گا، انسان کے افکار بھی مقدس نہیں ہوں گے، بلکہ اس کی تقدیس کی بجائے وہ تقدیس کی طرف چلے جائیں گے۔ آخری بات، مسجد ڈیرا بھی نہیں ہوتا، المسجد بیت کل تقی، یہ ہر متقی کا گھر ہے۔ جتنا اخلاق، جتنی نرمی انسان اختیار کرتا ہے، اتنی مسجدیں آباد زیادہ ہوتی ہیں۔ کسی طریقے سے آنے والے کو کوئی تکلیف نہ ہو، کسی ضرورت ہے اس کی، کوئی بوڑھا ہے اس کے لیے چیئرز پڑی ہوں، پانی کا مسئلہ ہے، ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا۔ مجھے کبھی کبھی کچھ باتوں کے لیے عرض حجاز کی مثالیں دینی پڑتی ہیں۔ بریگیڈیئر آدمی تھا جو مسجد میں اذان دیتا تھا، اس کو پوچھ لیا، میں نے کہا آپ مؤذن، اور کہتے اصل میں نماز میں بڑی سستی ہو جاتی تھی تو میں نے جان بوجھ کے جا کے وزارہ میں اپنا نام لکھوایا کہ میں اذان دیا کروں۔ وردی میں ہوتا، ظہر کی نماز سے آدھ گھنٹہ پہلے آتا، سارے اے سی چلاتا، پانی چیک کرتا، ٹھیک ٹھاک کر کے اذان کہتا، نماز پڑھ کے گاڑی پہ بیٹھتا، پھر ڈیوٹی پہ چلا جاتا۔ یہ معمولی شوق نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو دین کے قریب اور مسجدوں کے قریب کرنے پہ اپنی زندگی لگائی۔ اگر اخلاق نہ ہو تو پھر یہ مسجدیں بڑی خوبصورت ہونے کے باوجود بھی یہ انتشار کا باعث بن جاتی ہیں۔ کوئی بھی مسجد میں آئے، ہو سکتا ہے اس کے علم میں نہیں ہے کہ یہ مسئلہ ہے۔ جیسے ابھی آپ نے حدیث سنی، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانا سنت ہے اور کوئی معمولی سنت نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے جو بیچارہ پہلی مرتبہ آیا ہے، مسلمان ہے، اس کے علم ہی نہ ہو، وہاں آپ کو اس وقت سختی کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے پاؤں کے اوپر پاؤں رکھیں، اسے جھٹکنا شروع کر دیں کہ وہ بولے تو نہ لیکن کہے یا لیت ہل علمتنی قبل ان تخاصمنی، جھگڑنے سے پہلے مجھے کچھ سکھائی دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، حضرت حافظ صاحب کہا کرتے تھے کہ ایک شخص بیچارہ کو آ گیا تو اس نے پاؤں کے ساتھ پاؤں نہیں ملایا تو اس نے نماز میں اس کو کھینچا، اس کو نہیں پتا تھا، یا اس کو کسی نے غلط سمجھایا ہوا تھا کہ پاؤں نہیں ملانے، جیسے کہ لوگ کہہ دیتے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، تو وہ اس نے اور پاؤں اس کے ساتھ کیا، وہ اور پیچھے ہو گیا۔ اس نے بھی کہا کہ آج میں نے سب پوری کر کے چھوڑنی ہے، وہ اور اس کے ساتھ ہو گیا۔ وہ کرتے کرتے آگے مسجد کی چھوٹی سی دیوار تھی، اس نے چھلانگ لگائی، نماز چھوڑ کے کہتا ہے ہونا۔ تو حضرت حافظ صاحب فرماتے ہیں میں ابھی ایک بات یہ کر ہی رہا تھا، مجھے کسی نے سنایا تو بندہ خود ہی کہتا ہے حافظ جی اور میں ہی سا۔ آپ سب کہتے ہیں میں نے کہا بلے جوانا، اللہ کے رسول ساری زندگی مسجدیں بھرنے کی کوشش کرتے تو بندہ کٹ چھڑے۔ یہ جو مزاج جو ہے نا، یہ تشدد کا مزاج، اس نے امت کا بہت نقصان کیا، اور بلکہ یہ دونوں مزاج ہی بڑے خطرناک ہیں۔ اباحیت پسند جو لوگ ہیں، یہ مرجیہ کے جو نظریات رکھنے والے ہیں، کلمہ پڑھ لیا ہے، کسی عمل کی ضرورت نہیں، آدھی دنیا بے عمل ہوگی اسی وجہ، اور باقی آدھی دنیا جو ہے وہ اس طرح کے تشدد کی وجہ سے، جو خوارج نے تشدد کیا اس کی وجہ سے دین سے متنفر ہو گئے، ان کو دیکھ کے دیندار بھی اور جو آنے والے تھے دین کی طرف وہ بھی متنفر ہو گئے۔ دین وسط ہے، اس میں اصول کی پابندی ہوتی ہے، اور وسطیت کا معنی جو ہے، جو آج انتہائی غلط بیان کیا جاتا ہے کہ وسط کا یہ معنی بالکل نہیں ہے کہ آپ حق و باطل کے درمیان آ کے کھڑے ہو جائیں تماشائی بن کے، دیکھیں کدھر بندے زیادہ میں ادھر جاؤں گا، اس کو وسطیت نہیں کہتے۔ وسطیت یہ ہے کہ اسلام کے اصولوں کی پابندی کرے، لیکن نہ تشدد ہو اور نہ ہی اس طرح کی اباحیت پسندی ہو، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول میانہ روی پہ اپنی زندگی گزارے۔ میری اللہ عز و جلال سے دعا ہے، اللہ مالک الملک
اس کو توحید و سنت کی نشر و اشاعت کا مرکز بنائے، اور جملہ منتظمین جو ہیں اللہ انہیں کروڑ ہا رحمتوں سے نوازے، اور جتنے یہ روشن چہرے بیٹھے ہیں اللہ ذوالجلال ہم سب کو اسلام کی خوبصورت تصویر پیش کرنے والا بنائے، قولاً و عملاً و دعوتاً، قول بھی اور عمل بھی، اور ہماری دعوت بھی اتنی صاف ستھری ہو کہ اللہ ذوالجلال کے ہاں شرف قبولیت سے نوازی جائے۔ اخلاق اور نرمی اور احترام یہ ایسی تلوار ہے کہ دنیا کی بھاری بھرکم تلواریں اور تیز ترین تلواریں اتنی گردنیں نہیں کاٹ سکیں جتنی اللہ کے رسول کے اخلاق نے کتنے لوگوں کی گردنیں جھکا دی اور وہ اسلام کے علمبردار بن گئے۔ کوئی آئے تو کتنا اچھا ہو، بچوں کو بھی یہ کہا جائے، کوئی انتظامیہ کہ تو وہ بھی السلام علیکم، آپ کس سے ملنا چاہیں گے، میں آپ کی خدمت کیسے کر سکتا ہوں، بلکہ لکھا ہوتا ہے کہ انتظامیہ کی اجازت کے بغیر کوئی اعلان نہیں ہو سکتا۔ اچھی بات ہے، بس وقت اعلان غلط بھی کر لیتے ہیں، بہت اچھا ہو کہ انتظامیہ کو کوئی آ کے اطلاع دے اور خوشی سے ہم اعلان کریں۔ كان اذا اتاه صاحب حاجة اقبل على جلسائه فقال اشفعوا فلتؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما احب۔ خود اعلان کریں، دو بچوں کی ذمہ داری لگائیں، بیٹا جی آپ یہاں بیٹھے، اللہ کے رسول کے پاس جب کوئی ضرورت مند آتا تو آپ متوجہ ہوتے، اعلان کرتے، صحابہ کو کہتے سفارش کیا کرو اجر دیے جاؤ گے۔ فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے، جو بھی اکٹھا ہو اس کو عزت کے ساتھ اس کے ہاتھ میں دیجئے۔ کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان ہے، اگر وہ بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلائیے۔ اگر کتے کو پانی پلانے والی بدکار عورت کی بخشش ہو سکتی ہے تو بندہ مومن کے مسجد میں آنے سے اچھا بیہیویئر پیش کر کے اس کو سادہ پانی پلا دیا جائے تو کیا اس پہ بخشش نہیں ہوگی؟ یہ وہ طریقہ ہے جس سے ہم مسجدوں کو آباد کر سکیں گے۔ خوش ہوا کریں جب کہیں مسجد بنے، اور یہ خوشی اپنے بچوں کی طرف بھی منتقل کیجئے۔ میری آنکھیں وہ دیکھ کے ابھی بھی یاد کرتی ہیں کہ 105 سالہ بوڑھا شخص آفس میں آیا، بیرون ملک کی بات ہے، گنتی کے 5 دینار اس کے ہاتھ میں تھے، تو وہ کہہ رہا تھا یا ابنی باللہ ابنی مسجدن، میرا جی چاہتا ہے مسجد بناؤ، یہ 5 دیناری ہیں، یہ آپ رکھ لو، جہاں کو مسجد بن رہی میرا حصہ ڈال دینا۔ یہ شوق جو ہے اللہ تعالیٰ نے جس کو دیا ہے وہ بڑا ہی مبارک شوق ہے۔ اے اللہ، جس طرح اس گھر میں جمع ہے مولا کریم، ان سب کو اپنے والدین اور اپنی اولاد و نسلوں کے ساتھ جنت الفردوس میں جمع فرما، اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما، اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔